सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारा जो मज़हब है इस्लाम, आज उसको लोगों ने गलत तरीके के साथ क्यों अपनाया हुआ है। और एक बड़ी अहम बात आज आपको बताऊं कि जो भी ताकतवर लोग हैं, उनका करैक्टर क्या है, वो जानी है, वो शराबी है और दो नंबर तरीके के साथ इक़्तिदार में आए हुए हैं, उन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, किसी तरह भी आए हुए। अगर मक्का मदीना में भी वो जाएं तो उन्हीं के लिए वो दरवाजे खुलते हैं जो आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती। यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि इन लोगों की वजह से इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा और जो वहाँ पे सऊदी अरब में दरवाजे खोलने वाले इनके लिए, वो किस सोच के मालिक हैं और क्यों उन्होंने आज तक इस तरह गौर नहीं किया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये लोग चलते नहीं, मगर इन्हें प्रोटोकॉल दी जाती है। हमारे ये पाकिस्तान के भी सरबराह जाते हैं तो क्यों दी जाती। कभी मुशर्रफ कहता मेरे लिए दरवाज़ा खोला गया, कभी इमरान खान कहता मेरे लिए खोला गया, कभी ये चीफ जो हमारे आजकल मौजूदा है, कभी शहबाज शरीफ कहता है, कभी नवाज शरीफ कहता है। ये बड़े एक अहम सवालात। आज मैं देख रहा था दाता दरबार, जो वहाँ पे इतनी इनकम है कि जिसका अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। इतना पैसा वहाँ पे लोग देखे जाते हैं और 3-3 करोड़ रुपए के चेक दिए जाते हैं। बताया जाता है कि खतून है कराची की, वो गुंबद बनना है वहाँ पे, ये बन चुका है, उसने 80 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करने के लिए कहा कि कोई मसला नहीं, मैं दे दूँ। इन दरबारों पे क्या होता है, यहाँ से कौन से क्राइम जन्म लेते हैं, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ। कभी यहाँ से लड़कियाँ अगवा की जाती है, कभी किसी को ले गए बेच दिया और खड़े खड़े वहाँ पे लोगों को बेचा जाता है। और मंडी लगी होती है खरीदो फरोख्त की वहाँ पे। पिछले दिनों एक औरत का मैं देख रहा था, दाता दरबार वो सलाम करने आई और बाद में उसको उठा के ले गए। पता नहीं कितने लोगों के साथ उसके साथ ज्यादती हुई, किस तरह वहाँ से वो निकली, बड़ी लंबी दास्तान। ये एक वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़या। इनकी इनकम इसहाक डार जैसे लोगों के पास जाती है। यहाँ पे भी कोई दरवाज़ा है। मैं तो वैसे कभी ज़िंदगी में किसी दरबार पे नहीं गया, मैं गुजरा कई दफ़ा हूँ वहाँ से, मगर मैं कभी भी नहीं गया क्योंकि मैं इन चीज़ों पे मैं नहीं मानता इन चीज़ों को कि आप वहाँ पे जाके जो मुर्दे दफन हुए हैं उनसे जाके तो अपनी जो ज़रूरियात है उसका जिक्र करे। जब अल्लाह ताला एक ज़िंदा हस्ती मौजूद है तो उसी के सामने झुकना चाहिए। और अब तो ये हालत कर दी गई इस मुल्क की कि अगले दिन एक गाड़ी से साहब उतरे, उसको लोग सजदा कर रहे थे। ये मुशरिकीन जो पाकिस्तान में, जो बात आज के प्रोग्राम में बताने वाला हूँ कि इसकी इनकम जो है वो इन लोगों में जाती है। ये लोग बदमाश पालते हैं, ये दीनी जमातें पालते हैं। जब इनको इस्तेमाल करना होता तो ये रकम लगा के, तो ज़ाहिर है फिर उनको जैसे जैसे उनकी जेबें भरते हैं वो फिर इनके काम आते हैं। किसी नेक काम के लिए पैसे खर्च नहीं होते, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक पैसा भी वहाँ से किसी नेक काम के लिए खर्च नहीं होता। कोई देख से किसी ने दे दी, कोई गरीब ने चावल खा लिए, बस वही चीज़ें होती हैं। बाकी ये सब अमीरों की दुनिया है, इन्होंने मुख्तलिफ दरबारों पे कब्जे किए हुए हैं और वहाँ से इनका सिलसिला चलता है। अब इस्लाम ये तो नहीं कहता ना, इस्लामी तलीमात ये तो नहीं है कि मदीने और मक्के के दरवाजे क्रिमिनल लोगों के लिए खोले जाए। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सब इंसान बराबर है, मगर क्योंकि ये 1400 साल वाला इस्लाम है ही नहीं अगर आप मेरे से पूछते हैं। लेकिन ये कारोबार बन चुका है, एक बिजनेस, तजारत की एक बहुत बड़ी मंडी इस वक्त है जो है ये मज़हब के नाम पे बन चुकी है। यहाँ पे बेशुमार चर्च है, मैं वैसे वहाँ पे भी नहीं गया कहीं कभी भी, मगर हर फिरके का अलग-अलग जो है हर मज़हब का इबादत का तरीका है। लेकिन क्रिश्चियन जो है उन्होंने ये तजारत नहीं बनाया मज़हब को, जितना हमने तजारत फ़ायदा उठाया मज़हब के नाम पे। आप देख रहे हैं हर तरफ पीर फ़कीर, अब लोग छोटे छोटे बच्चे भी तैयार करते हैं। अक्सर आपने सोशल मीडिया पे देखा, उनको पता होता है कि ये बाद में हमारा सिस्टम संभाल लेंगे। कोई किसी तरीके के साथ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है क्योंकि अवाम बेवकूफ़ है। आज पाकिस्तान में जो हालत बनी हुई है, आए दिन लोग मरते हैं, किसी को दुख नहीं होता। ये 2-4 दिन मौलवी बोलने भूलेंगे, वो इसलिए बोलती है कि उनकी ये ज़ाहिर है अगर कोई 1000 बंदा मर गया या 2000 मर गया, वो सोचते कि
ہمارے بزنس میں فرق پڑے گا. کسی کی موت کو کسی کو فرق نہیں پڑتا، یہ سیدھی بات. 2-4 دن صرف فیملی والے ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے، لیکن اتنی مصروف زندگی ہوئی ہے. آپ نظر دوڑائیں کتنے لوگ مر گئے پاکستان میں آج تک، لاکھوں لوگ مر گئے. فرق پڑا وہاں. وجہ یہی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ویسے نہیں زندہ سمجھتے. جو بڑے لوگ ہیں اسحاق ڈار جیسے، یا شہباز شریف، نواز شریف، مریم، یا آپ کا یہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہ جتنے بھی لوگ آج تک اس سے پہلے بھی آئے، انہوں نے اس عوام کو انسان سمجھے نہیں. ان کو پتہ ہے یہ جاہل عوام ہے، ان کو درباروں پہ، ان کو پیروں کے پیچھے، ان کو وہاں پہ ذلت و رسوائی جو ان کو ملتی ہے اسی پہ لگے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ 2 نمبر ہے، اگر اتنے پیر پاکستان میں ہیں، ہر طرف دربار ہے، تو ادھر یورپ میں آپ کیا لینے آتے ہیں؟ کس لیے کروڑوں روپے دے کے آتے ہو؟ یہاں تو کوئی دربار نہیں. میں پورا یورپ گھومتا رہتا ہوں، کہیں نہ کہیں جاتا رہتا ہوں، میں نے تو کوئی دربار نہیں. اب پتہ چلا کہ کوئی مانچسٹر وغیرہ میں آغاز کیا گیا، وہاں بھی کاروبار انہوں نے کیا شروع کرے. لیکن یہ برٹش گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پہ پابندی لگائے، اور اپنے ان کے جس ملک سے یہ آئے ہیں اس ملک کا حال جو درباروں نے کیا ہوا ہے وہ دیکھ. یہ لوگ کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں لیکن غریب کو روٹی نہیں دیں گے. وہاں پہ اگر یہ جو عورت میں بتائی ہے کہ کراچی کی 80 کروڑ روپے دربار پہ لگا رہی ہے، لگ گیا، اگر یہ بچوں کو وہاں پہ کوئی پڑھنے کے لیے سہولت دیتی، کچھ بچوں کو اڈاپٹ کرتی، ان کو اچھی تعلیم دیتی، معاشرے میں تبدیلی آتی، معاشرے کو سمجھاتے، کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہی ہے، مگر اس طرح توجہ نہیں دیتے. اور یہ جو لوگ اتنے کروڑ روپے لگا دیتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی حلال کی کمائی نہیں ہوتی کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حلال کے پیسے ہوں اور وہ ان درباروں پہ لگائیں. کہتے ہیں کہ جو داتا دربار ہے اس کی ایک دن کی کمائی اتنی ہے کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہاں پہ لاہور میں کتنے دربار ہیں، 2 شہر و ملتان میں، جنگ میں، یہ سب شرک کی منڈیاں ہیں جہاں کا آپ سب کو پتا ہے. کوئی ہیر رانجھے کے مزار پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے وہ جاتے ہیں جی ہماری شادی نہیں ہو رہی، ان کی تو اپنی شادی نہیں ہوتی، ان کا تو اپنا بیڑا گرک ہو گیا. لیکن دماغی طور پہ کیونکہ جہالت ہے، بے وقوف لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ تعلیم سے شعور آتا ہے، کوئی شعور نہیں آتا. اگر شعور آتا ہو تو پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہی ہے. وہاں بھی آپ دیکھ یہ جتنے زرداری زردوری انہوں نے پیر شیر رکھے ہوئے، تو یہ پیروں کی وجہ سے جو پاکستان کے جو مردہ پیر ہے یا زندہ پیر ہے، کوئی کسی جگہ پہ سسٹم کو چلا رہا ہے، کوئی کسی جگہ پہ سسٹم کو چلا رہا ہے، اس سے پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوتا ہے، جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. دور دور تک آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں کوئی بے ایمانی یا کوئی بددیانتی میں فرق آیا، کوئی رشوت میں فرق آیا، کوئی پولیس میں فرق آیا، کوئی کسی ادارے میں فرق آیا، اے ٹو زیڈ بے ایمان. اور ان بے ایمانوں کے لیے مکہ اور مدینے کے دروازے کھولے جاتے. یہاں سے آپ اب آج کے اسلام کی حالت دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے. مولوی ہے، بکاؤ ہے. اب دیکھیں یہ طریقے لبیک پہ پابندی لگائی، درباروں کی طرف تو جو نہیں دیں گے کیونکہ یہاں سے ان کو فائدہ ہے، یہاں سے نوٹو آتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ غلط ہے. یہ سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پہ نظر نہیں آتا کوئی ایسی چیز نہیں، مگر کیونکہ مذہب شذب کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا تعلق ہے، نہ قوم کا تعلق ہے، نہ ان کا تعلق. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس طرح اس قوم کو لگا دیا گیا وہ قوم کبھی بھی بغیر تباہی کے واپس نہیں آئے گی. اور اتنی بڑی ان کو سزا ملی ہے، ملنے والی ہے، جس کا آپ سوچ نہیں سکتے کس رنگ میں ملتی ہے، کس طریقے سے ملتی ہے. اگر کسی کو عقل ہو، سمجھ ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے. یہ طریقے لبیک ہے، ان کی جو آج حالت ہوئی ہے، کوئی سوچ سکتا تھا 3 مہینے پہلے کہ ان کی یہ حالت ہوگی؟ یہ بھی میں بتا دوں کہ کوئی خدا تعالیٰ نے آ کے ان کی کوئی حالت جو خراب ہے یا اور ان کا بیڑا گرک جو ہوا یا ان کی جو چھترول ہو رہی لوگوں سے کروائی جاتی ہے، انہی لوگوں میں پیدا کر دیے جاتے ہیں جابر حکمران جو پھر ان کے لیے مصیبت بن جاتی. انہوں نے ہر طرف مصیبت ڈالی ہوئی تھی. لیکن دیکھ لیں پابندی بھی لگ گئی، تتر بتر ہو گئے، داڑیاں منوا رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، چتر بھی پڑ رہے ہیں. اتنا جوتا پڑ رہا ہے ان کو
5,000 بندے کو صبح سے شام تک جیل میں جوتے مارنے کا، کیونکہ ان کو بعد میں چھوڑنا ہے، انہوں نے باہر آگے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے باہر جا کے وہ بتائیں گے کہ جناب بولنے طریقے لگائے 1,500 مار دیا، باقی 500-700 کو اتنا زبردست طریقے کے ساتھ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے کہ وہ آ کے باقیوں کی اصلاح کریں گے۔ اب یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوم ایک عذاب ہی ہے نا، اگر آپ اتنے نیک تھے، طریقے لبیک اتنی نیک تھی، بڑے نیک کام کر رہے تھے، چھتر کیوں کاٹ رہے تمہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال، جوتے کیوں کاٹ رہے؟ اسی طرح اس قوم کو بھی جوتے پاڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے جی دربار اور یہ داتا اور یہ وہ، تو پھر تو روزانہ قوم ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہی ہے؟ سادہ سا سوال ہے، کسی کے پاس ہے اس کا جواب؟ کسی کے پاس؟ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ کروڑوں کی یہاں سے جو انکم ہو رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ کسی غریب پہ نہیں خرچ ہو۔ چرسی، فیمی، شرابی، کبابی، زانی سب آپ کو انہیں درباروں پہ ملے، چور، چکے، حرام خور، ایک سے ایک بڑا، صرف مرد نہیں خواتین، یہاں سے آپ کو ان کی ملاقات ایک دوسرے کی ہوگی۔ تو پاکستان کی حالت ہے یا اسلام کی آج جو حالت بنی ہوئی ہے، یہ اگر کوئی سمجھ سکے تو اس کو سمجھ آئے۔ میرا آج کا پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اس قوم کو ابھی آغاز ہے، اور بھی جوتے پڑنے ہیں، کریں دعائیں جتنی مرضی، آپ جتنے مرضی چڑھائیں جا، جو مرضی کرتے رہے، بچت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کبھی مشرکین کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس شرک کی آڑ میں جو کمائی بنی ہوئی ہے آپ کی، وہ فی الحال تو آپ کو یاشی دے رہی ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو قوم کا بیڑا گرک ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں۔